بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون سبجیکٹ فزکس میں آج کلاس 10 کا لیکچر نمبر 20 کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لینز ایکویشن کے بعد اس لینز ایکویشن کو ایک ایگزامپل 12.6 کے ساتھ اس پر یوز کرتے ہیں۔ تو ایگزامپل نمبر 12.6 کو ذرا سمجھیں۔ کہتے ہیں کہ ایک کنورجنگ لینز آف فوکل لینتھ 10 cm forms images of an object situated at various distances۔ کہ ایک کنورجنگ لینز جو کنویکس لینز ہے جس کا فوکل لینتھ 10 سینٹی میٹر ہے اور اس کے سامنے آبجیکٹس رکھ کر اس کی مختلف امیجز بنائے جا رہے ہیں، یعنی آبجیکٹ کو مختلف پوزیشنز کے اوپر رکھ کر اس کے امیجز بنائے جاتے ہیں۔ اب سوال نمبر 5 کویشچن اس کے اندر پوچھے گئے ہیں۔ پہلا، if the object is placed 30 cm from the lens, locate the image, state whether it's real or virtual and find its magnification۔ پھر آگے کہتے ہیں repeat the problem B when the object is at 20 cm, C when the object is at 15 cm from the lens, D when the object is at 10 cm from the lens, and number E when the object is 5 cm from the lens۔ کویشچن کا مطلب یہ ہے کہ آبجیکٹس جو ہیں مختلف پوزیشنز پر رکھ کر اس سے امیجز بنائیں گے اور پھر اس امیج کے بارے میں جو ہے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کہاں بنیں گے، یعنی امیج ڈسٹنس جو ہے اس کا نیچر معلوم کریں گے کہ ریئل ہیں یا ورچوئل ہیں، اور اس کی میگنیفیکیشن معلوم کریں گے کہ چھوٹا ہیں یا بڑا ہیں۔ تو یہ تین باتیں ہم ہر جو ہیں کویشچنز کے اندر معلوم کریں گے۔ نمبر 1، پوزیشن آف دا امیج دیٹ از امیج ڈسٹنس DI۔ دوسرا، نیچر آف دا امیج دیٹ از ریئل اور ورچوئل، اور نمبر C تھرڈ جو ہے وہ میگنیفیکیشن کہ اسمالر اور لارجر۔ اب اس کویشچن کو سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس اس کا فوکل لینتھ 10 سینٹی میٹر ہے تو لازمی بات ہے اس کا ریڈیس آف کرویچر اس کا ڈبل ہوگا، اور وہ کتنا ہوگا؟ 20 سینٹی میٹر۔ دوسری بات یہ ہے کہ آبجیکٹ رکھنے کے 5 پوزیشنز ہیں۔ ایک لینس کے سامنے، کانویکس لینس کے سامنے آبجیکٹ رکھنے کے 5 پوزیشنز ہوتے ہیں۔ نمبر 1، بیہائنڈ دا سینٹر آف کرویچر، نمبر 2، ایٹ دا سینٹر آف کرویچر، نمبر 3، بٹوین سینٹر آف کرویچر اینڈ پرنسپل فوکس، نمبر 4، ایٹ دا پرنسپل فوکس، اینڈ نمبر 5، بٹوین پرنسپل فوکس اینڈ دا لینس۔ تو یہ 5 پوزیشن ہیں۔ تو یہاں پر چونکہ فوکل لینتھ 10 سینٹی میٹر ہیں تو اس کا ریڈیس آف کرچر اس کا ڈبل ہوگا 20، اور 20 سے بھی زیادہ ہیں 30۔ تو اگر آبجیکٹ ڈسٹنس 30 سینٹی میٹر ہو تو اس کا امیج کہاں پر بنے گا؟ تو یہ آپ کے پاس گیون ڈیٹا بھی موجود ہیں اور ریکوائرڈ ویلیوز بھی دیے گئے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہم نے معلوم کرنی ہیں، یعنی آبجیکٹ امیج ڈسٹنس اور میگنیفیکیشن، اور اس میگنیفیکیشن کے اندر ہی ہمیں اس کی نیچر کا بھی پتہ چلے گا، اس کے سائز کا پتہ چلے گا۔ تو ہمارے پاس جو جرنل ایکویشن فار دا لینس ہیں وہ ہیں 1/f = 1/di + 1/do۔ تو ہم نے چونکہ DI معلوم کرنا ہے تو 1/di کو رائٹ پر چھوڑ کر 1/do کو ایکویشن کے لیفٹ پر لے جائیں تو آپ کے پاس فارمولا بنے گا 1/di = 1/f - 1/do۔ اب اس میں جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ LCM لے کر DI معلوم کرنا ہے، تو F اور DO کا LCM آئے گا FDO، اور اس کو جو ہے سمپلیفائی کریں گے تو 1/di = DO - F / DF۔ اب دونوں طرف ریسیپروکل لیں گے تو 1/di کو بھی ریسیپروکل لیں گے تو یہ DI، اور رائٹ سائڈ کو بھی ریسیپروکل لیں گے تو یہ FDO / DO - F۔ لیفٹ سائڈ کا ریسیپروکل لیا، 1/di کے بجائے DI ہو گیا، اور اس کا ریسیپروکل یعنی ڈینومینیٹر نیومریٹر بن گیا اور نیومریٹر ڈینومینیٹر بن گیا۔ تو ایکویشن نمبر 1 آپ کے پاس آ گیا۔ اب اس ایکویشن نمبر 1 کے اندر ہم نے ویلیوز پٹ کرنی ہے مختلف۔ پہلے نمبر A، ٹو گیٹ امیج ڈسٹنس پٹنگ ویلیوز ان ایکویشن نمبر 1، تو F کی جگہ 10 اور DO کی جگہ 30، تو F × DO یعنی 10 × 30 / DO - F، تو DO کی ویلیو 30 ہے اور F کی ویلیو 10 ہے۔
تو 10 ملٹیپلائی 30 300 اور 30 مائنس 10 یہ 20. تو سینٹی میٹر اسکوائر بن گیا, نیچے صرف سینٹی میٹر آئے گا. اب اس کو سمپلیفائی کریں گے کہ تو 300 ڈیوائڈ بائی 20, تو اس کا آنسر آئے گا ڈی آئی از اکول ٹو پلس 15 سینٹی میٹر. یہ آپ کا امیج ڈسٹینس آ رہا ہے. یعنی اگر آبجیکٹ لینس سے 30 میٹر کے فاصلے پر ہو, یہ اس کا جو ہے ڈائیگرام ہے کہ اگر امیج آبجیکٹ جو ہے 30 سینٹی میٹر کے فاصلے پر ہو تو اس کا امیج 20 سینٹی میٹر کے فاصلے پر بنے گا. اب یہاں پر دیکھیں آبجیکٹ اگر جو ہیں ایریکٹ ہیں تو اس کا امیج الٹا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نیچر جو ہے یہ جس کا جو ہے نیچر ریئل ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو امیج لینس کے دوسری طرف بنتی ہیں وہ ریئل امیج ہوتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اگر کوئی اسکرین ہو, کوئی کاغذ, پردہ یا دیوار ہو تو یہاں پر اس آبجیکٹ کا امیج واضح بن جائے گا. دوسری بات یہ ہے اس کی جو ہے میگنیفیکیشن معلوم کریں گے تو بظاہر یہ آپ کو چھوٹا نظر آ رہا ہے اور وہ بڑا, تو اس کی اگر ہم میگنیفیکیشن معلوم کریں گے کہ اس کا ریشو کیا ہے, تو ہمارے پاس اس کا جو فارمولہ ہے ایم از ایکول ٹو مائنس ڈی آئی ڈیوائڈ بائی ڈی او. تو مائنس 15 ڈیوائڈ بائی 30, تو 15 بائی 30 سینٹی میٹر کینسل ہو گیا. میگنیفیکیشن آیا مائنس 0.5. اس کا مطلب ہے کہ امیج جو ہیں آبجیکٹ کے مقابلے میں آدھا ہیں, اور مائنس کا مطلب ہے کہ الٹا ہیں. تو یہاں پر نیگیٹو سائن یہ شو کر رہا ہے کہ امیج الٹا ہے, اور 0.5 سے مراد یہ ہے کہ امیج آدھا بن رہا ہے. اور اوپر جو ڈی آئی پازیٹیو آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امیج ریئل ہیں. تو اوپر کے پازیٹیو سائن سے مراد ریئل امیج, اور نیچے نیگیٹو سے مراد انورٹڈ امیج. تو اب ہمارے پاس 4 جو ہیں معلومات آ گئی. نمبر 1 کہ آبجیکٹ جو ہیں آبجیکٹ کا جو امیج ہیں وہ کہاں پر بن رہا ہے 15 سینٹی میٹر پر. دوسرا یہ ہے کہ یہ ریئل ہیں یا ورچوئل ہیں, تو پازیٹیو سائن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ریئل ہیں. تیسرا یہ ہے کہ اس کا سائز کتنا ہے, تو میگنیفیکیشن سے پتہ چلا کہ 0.5 آیا ہے تو آدھا ہے. یعنی آبجیکٹ کا سائز اگر فار ایگزامپل وہ 2 سینٹی میٹر ہے تو اس کا امیج کا سائز 1 سینٹی میٹر ہوگا, یا آبجیکٹ سائز اگر 1 سینٹی میٹر ہے تو اس کا سائز 0.5 سینٹی میٹر ہوگا, اینڈ سو آن. اور میگنیفیکیشن کے ساتھ جو نیگیٹو سائن ہیں یہ شو کر رہا ہے کہ امیج جناب انورٹڈ ہیں, الٹا ہیں. تو اس فارمولے سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ اگر اس ڈائیگرام میں دیکھیں 12.26 کے ڈائیگرام نمبر اے میں دیکھیں کہ اگر امیج جو ہیں وہ آبجیکٹ جو ہیں وہ ڈسٹینس زیادہ ہو تو امیج ڈسٹینس کم ہوگا. اگر آبجیکٹ ڈسٹینس زیادہ ہوگا تو امیج ڈسٹینس کم ہوگا, اور اگر آبجیکٹ بڑا ہے تو اس کا امیج چھوٹا بنے گا. اور اس کی واضح مثال یہ بھی ہے کہ جو چیز دور ہوتی ہیں وہ چھوٹی نظر آتی ہیں, اور جو چیز قریب ہوتی ہیں وہ بڑی نظر آتی ہیں. تو اس لینس سے اگر آبجیکٹ کو دور رکھا جائے گا تو اس کا امیج چھوٹا بنے گا. یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس آنسر سے ہمیں جو پتہ چل رہا ہے کہ جتنا اگر آبجیکٹ ڈسٹینس ریڈیس آف کرویچر سے زیادہ ہوگا تو امیج اسمالر بنے گا. اگر آبجیکٹ ڈسٹینس ریڈیس آف کرویچر سے زیادہ ہوگا تو اس کا امیج اسمالر ہوگا, اور اس کا امیج ڈسٹینس وہ بھی کم ہوگا. تو اب آپ اس کے یہ 4 جو ہیں معلومات ہیں اس کو آپ ذرا سمجھیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آبجیکٹ ڈسٹینس وہ جو ہیں ٹوائس آف دا فوکل لینتھ سے زیادہ ہو, اٹ مینس ریڈیس آف کرویچر سے اگر آبجیکٹ ڈسٹینس زیادہ ہوگا تو نمبر 1 اس کا جو امیج ڈسٹینس ہوگا وہ فوکل لینتھ کے ٹوائس سے کم بنے گا. فوکل لینتھ کے ٹوائس سے کم, یعنی ریڈیس آف کرویچر سے کم بنے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دا امیج از ریئل, اس کا امیج جو ہے وہ ریئل بنے گا کیونکہ ڈسٹینس پازیٹیو آ رہا ہے. تیسرا نمبر پر دا امیج از انورٹڈ, کیونکہ میگنیفیکیشن نیگیٹو آ رہا ہے. امیج جو ہے وہ الٹا بنے گا کیونکہ میگنیفیکیشن نیگیٹو آ رہا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ امیج از اسمالر دین دا آبجیکٹ, وجہ اس کی یہ ہے کہ میگنیفیکیشن جو ہے وہ 1 سے کم آ رہا ہے.
تو جب میگنیفیکیشن 1 سے کم آتا ہے تو اس کا مطلب کہ اسمالر امیج ہیں. اگر میگنیفیکیشن نیگیٹو ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انورٹڈ امیج بن رہا ہے. آبجیکٹ امیج ڈسٹینس اگر پازیٹیو آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ریئل امیج بن رہا ہے. تو یہ تمام چاروں باتیں جو ہیں آپ کو اس فرسٹ سے بنی. اب سیکنڈ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آبجیکٹ کو مزید قریب کیا جائے. اب یہاں پر جو ڈائیگرام نمبر بی ہیں تو اس کو دیکھیں کہ ڈائیگرام نمبر بی کے اندر اب کیا ہے کہ آبجیکٹ فوکل لینتھ کے ڈبل کے قریب ہیں. یعنی اس مین کہ اگر آبجیکٹ ڈسٹینس 20 سینٹی میٹر ہیں اور اب 20 سینٹی میٹر کا مطلب بھی یہی ہے کہ فوکل لینتھ کا ڈبل. تو اب وہی فارمولا یوز کریں گے ڈی آئی از اکول ایف ڈی او ڈیوائڈ بائی ڈی او مائنس ایف. ایکویشن نمبر 1 یہاں پر 10 ملٹیپلائی 20 ڈیوائڈ بائی 20 مائنس 10. تو 20 ادھر 200 اور 20 مائنس 10 یہ 10. تو سینٹی میٹر کے ساتھ کینسل آؤٹ ہو کر سمپلیفائی ہو جائے گا. تو 200 ڈیوائڈ بائی 10 یہ آتا ہے پلس 20. تو ڈسٹینس آف دا امیج وہ 20 سینٹی میٹر ہیں. اب دیکھو آبجیکٹ ڈسٹینس بھی 20 سینٹی میٹر, امیج ڈسٹینس بھی 20 سینٹی میٹر. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم میگنیفیکیشن معلوم کریں گے تو ڈی آئی بائی ڈی او 20 بائی 20 تو مائنس 1. اب وہی بات کہ چونکہ امیج ڈسٹینس پازیٹیو ہے تو یہ ریئل امیج بن رہا ہے, اور میگنیفیکیشن چونکہ نیگیٹو ہے اس کا مطلب ہے کہ انورٹڈ امیج بن رہا ہے. اور 1 سے مراد یہ ہے کہ آبجیکٹ سائز امیج سائز کے برابر ہوگا. تو اب یہاں سے دیکھیں کہ when the object distance is equal to the twice of the focal length, so DO is equal to 2F. so as shown the figure, آپ فگر میں دیکھ سکتے ہیں. تو پھر اس وقت کیا ہوگا, تو یہ 4 باتیں ہوں گی کہ اگر آبجیکٹ امیج ڈسٹینس اور امیج ڈسٹینس برابر ہوگا, اگر آبجیکٹ ڈسٹینس ٹوائس آف دا فوکل لینتھ کے برابر ہے تو امیج بھی ٹوائس آف دا فوکل لینتھ کے برابر ہی بنے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دا امیج ریئل کیونکہ ڈسٹینس پازیٹیو آ رہا ہے. تیسری بات ہے کہ امیج انورٹڈ ہوگا کیونکہ میگنیفیکیشن نیگیٹو ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ امیج سائز آبجیکٹ سائز کے ایگزیکٹ ایکول ہوگا کیونکہ میگنیفیکیشن 1 کے برابر آ رہا ہے. تو اگر میگنیفیکیشن 1 ہے اس کا مطلب ہے کہ آبجیکٹ سائز امیج سائز کے برابر ہیں, اور یہ آپ ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر اگر آبجیکٹ کو مزید قریب کیا جائیں تو پھر کیا ہوگا. تو پھر دیکھیں آپ کے پاس جو ہے تھرڈ نمبر سی ڈی او از اکول ٹو 15 سینٹی میٹر. تو اب آپ ویلیوز پوٹ کریں گے تو 10 ملٹیپلائی 15 ڈیوائڈ بائی 15 مائنس 10 وچ از اکول 150 ڈیوائڈ بائی 5. تو اب 150 ڈیوائڈ بائی 5 تو اس سے آتا ہے 30 سینٹی میٹر. تو میگنیفیکیشن معلوم کریں گے تو یہ ڈی آئی ڈیوائڈ بائی ڈی او تو یہ 30 ڈیوائڈ بائی 15 تو یہ 2 آ رہا ہے. اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر آبجیکٹ ڈسٹینس وہ اس کے ٹوائس سے لیس ہو, ڈبل آف دا فوکل لینتھ سے بھی کم ہو, تو پھر اس وقت امیج ڈسٹینس جو ہیں یہ فوکل لینتھ کے ٹوائس سے زیادہ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آبجیکٹ جتنا قریب ہوگا امیج اتنا دور بنے گا. آبجیکٹ جتنا قریب ہوگا لینس کے اتنا امیج لینس سے دور بنے گا, لیکن اتنا قریب نہیں کیونکہ ہم نے اس کو کتنا رکھنا ہے, فوکل لینس سے زیادہ اور ڈبل آف فوکل لینس سے کم. فوکل لینس سے زیادہ اور ڈبل آف فوکل لینس سے کم یعنی 15 سینٹی میٹر. اب لازمی بات ہے 10 سے زیادہ ہیں اور 20 سے کم ہیں تو اس کا امیج ڈسٹینس جو ہے وہ فوکل لینس کے ڈبل سے بھی زیادہ یعنی 30 سینٹی میٹر. اور چونکہ ڈسٹینس آف دا امیج وہ پازیٹیو آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ امیج ریئل ہیں. اور میگنیفیکیشن 30 ڈیوائڈ بائی 15 تو یہ 2 آ رہا ہے, اس کا مطلب 1 سے بھی بڑا ہے تو امیج سائز جو ہے وہ سائز میں ڈبل ہیں. مطلب یہ ہوگا کہ اگر آبجیکٹ سائز 1 cm ہے تو اس کے امیج کا سائز 2 cm ہوگا, یا آبجیکٹ سائز اگر 5 ہیں تو اس کا امیج 10 ہوگا, اس اینڈ سو آن. تو یہ چاروں باتیں ہمیں پتہ چلی. تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب آبجیکٹ ڈسٹینس وہ اس کے ٹوائس سے لیس ہو تو امیج ڈسٹینس وہ ٹوائس سے گریٹر ہوگا. امیج ڈسٹینس فوکل لینتھ کے ٹوائس سے بھی گریٹر ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ 2F ڈبل آف فوکل لینتھ از لیس دین دا ڈی او از گریٹر دین دا 2F اور لیس دین F. تو
تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ چونکہ 15 یہ 2f سے جو ہے وہ کم ہے اور f سے زیادہ ہیں، اس وجہ سے یہاں پر ہمارے پاس جو انفارمیشن ہوگی وہ یہ ہے کہ دا امیج ڈسٹینس از گریٹر دین دا ٹوائس اف دا امیج ڈسٹینس گریٹر دین دا ٹوائس آف دا فوکل لینتھ. کب؟ جب آبجیکٹ ڈسٹینس از لیس دین دا ٹوائس آف دا فوکل لینتھ. کیا مطلب کہ اگر آبجیکٹ ڈسٹینس فوکل لینتھ سے زیادہ اور ریڈیس آف کرویچر سے کم ہوگا تو امیج ڈسٹینس فوکل لینتھ کے ڈبل سے بھی زیادہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ دا امیج از ریئل کیونکہ ڈسٹینس پازیٹیو آ رہا ہے. تیسرا یہ ہے کہ دا امیج از انورٹڈ کیونکہ میگنیفیکیشن نیگیٹو آ رہا ہے. اور نمبر 4 ہے کہ دا امیج از گریٹر دین دا ٹوائس کیونکہ میگنیفیکیشن ڈبل آ رہا ہے، 1 سے بڑا آ رہا ہے. اب نمبر ڈی پوزیشن، اگر آبجیکٹ کو اتنا قریب کیا جائے کہ وہ ایگزیکٹ پرنسپل فوکس کے اوپر آ جائے تو پھر کیا ہوگا. تو اب یہ دیکھیں فارمولے میں پٹ کر رہے ہیں کہ ڈی آئی از اکول 10 ملٹیپلائی 10 ڈیوائڈ بائی 10 مائنس 10 تو 100 ڈیوائڈ بائی 0. تو اینی نمبر ڈیوائڈ بائی 0 یہ انفائنائٹ آتا ہے، انڈیفائنڈ نمبر آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ امیج کہاں بنے گا؟ ایک انفائنائٹ ڈسٹینس کے اوپر بنے گا، انفائنائٹ ڈسٹینس کے اوپر، کیونکہ ڈی آئی آپ کے پاس انفائنائٹ آ رہا ہے. تو اب اس کا ڈائیگرام اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ریز جو ہے وہ پیرل ہو جاتی ہیں. نمبر ڈی میں آپ دیکھیں کہ یہ آبجیکٹ بالکل ایگزیکٹ ایف کے اوپر رکھا ہوا ہے، چونکہ جو ریفریکٹڈ لائن ہیں، ریفریکٹڈ لائٹ ہیں وہ آپس میں انٹرسیکٹ نہیں ہوتی. جب انٹرسیکٹ نہیں ہوتی تو امیج بھی نہیں بنے گا. لیکن اگر یہ بنے گا تو کہاں پر بنے گا؟ بہت دور بنے گا، اور کتنے فاصلے پر؟ انفائنائٹ ڈسٹینس کے اوپر. اور اگر اس کی ہم میگنیفیکیشن معلوم کریں گے تو میگنیفیکیشن بھی انفائنائٹ ہوگا، کیونکہ آبجیکٹ ڈسٹینس جو ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ 20 ہے، لیکن جو امیج ڈسٹینس ہے وہ انفائنائٹ ہیں. تو انفائنائٹ ڈیوائڈ بائی اینی نمبر ول بی انفائنائٹ. تو اس سے یہ رزلٹ نکلتا ہے، دا رزلٹ از کنفرم دیٹ وین دا آبجیکٹ ڈسٹینس از ایکول ٹو دا فوکل لینتھ. اگر آبجیکٹ ڈسٹینس فوکل لینتھ کے ایگزیکٹ ایکول ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ نو امیج ایگزسٹ بٹوین بیکاز دا ریفریکٹڈ ریز آر پیرلل. پھر وہاں پر کوئی امیج نہیں بنے گا، کیونکہ وہاں پر جو ریفریکٹڈ ریز ہوتے ہیں وہ آپس میں پیرلل ہو جاتے ہیں، آپس میں انٹرسیکٹ نہیں ہو پاتے، اس وجہ سے امیج نہیں بنتا. تو وہ باقی باتیں تو اس میں ہوتی ہی نہیں ہیں کہ ریئل ہیں، انورٹڈ ہیں، کیونکہ امیج ہی نہیں بن رہا تو اس کی میگنیفیکیشن کا کیا جو ہے وہ ہم کیا کہیں گے کہ پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہیں. پھر اگلا نمبر ای کہ اگر آبجیکٹ کو پرنسپل فوکل لینتھ کے بھی مزید کم کیا جائے، یعنی لینس کے قریب کیا جائے، یعنی 5 سینٹی میٹر پر، ٹو گیٹ دا امیج ڈسٹینس پٹنگ دا ویلیوز. اب دیکھیں ڈی آئی از ایکول ٹو 10 ملٹیپلائی 5 ڈیوائڈ بائی 5 مائنس 10. تو 10 5 در 50 آ گیا، اور 5 مائنس 10. تو اب 10 سے 5 کو مائنس کریں گے، سائن بڑے نمبر کے لگائیں گے، تو 50 ڈیوائڈ بائی 5 تو یہ آئے گا مائنس 10 سینٹی میٹر. اب یہاں پر ڈی آئی از اکول مائنس 10 سینٹی میٹر ہیں، تو امیج جو ہے وہ 10 سینٹی میٹر ہے، لیکن یہ نیگیٹو ہیں. یہ نیگیٹو سائن یہ شو کر رہا ہے کہ جو امیج ہیں وہ ورچوئل ہیں. پہلے ہمارے پاس پازیٹیو سائن آ رہا تھا تو ہم کہتے تھے کہ جو امیج ہیں وہ ریئل ہیں، لیکن اب یہاں پر چونکہ نیگیٹو آ گیا تو لہذا اس نیگیٹو سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ امیج ورچوئل ہیں، یعنی وہ اسکرین پر نہیں بنے گا بلکہ ان سائڈ دا لینس کے اندر بنے گا. اس کو دیکھنے کے لیے اگر آپ دیکھیں ڈائیگرام میں، تو ڈائیگرام میں یہ آپ کے سامنے لاسٹ جو امیج ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے ہم رائٹ سائڈ پر جو ہیں وہ دیکھیں گے. تو اب امیج کہاں بنے گا؟ 10 سینٹی میٹر کے فاصلے پر. اور چونکہ یہ ڈسٹینس جو آبجیکٹ ہیں وہ اس لینس کے قریب ہیں، تو رائٹ سائڈ پر جو ریز ہیں وہ آپس میں انٹرسیکٹ ہونے کے بجائے پھیل رہی ہیں، ڈائیورج ہو رہی ہیں. تو یہ ڈائیورجنگ ریز آف لائٹ کو اگر ہم پیچھے بڑھائیں گے تو جہاں پر یہ ملیں گے وہاں پر اس آبجیکٹ کا امیج بنے گا. اور آپ نظر بھی آ رہا ہے، واضح ہے کہ لارجر امیج بن رہا ہے. اب یہ کتنا لارجر ہیں اس کو اب میگنیفیکیشن کے اندر ہم معلوم کریں گے کہ اگر میگنیفیکیشن کے اندر ہم ڈی آئی بائی ڈی او پٹ کریں گے تو چونکہ ہمارے پاس ڈی آئی نیگیٹو آیا ہوا ہے تو مائنس انٹو مائنس 10 ڈیوائڈ بائی 5 تو یہ مائنس مائنس پلس ہو جائے گا، اور m از ایکول ٹو +2. تو اب یہاں سے پتہ چلتا ہے
کہ چونکہ میگنیفیکیشن پازیٹیو آ رہا ہے تو پازیٹیو کا مطلب ہے کہ امیج یہ الٹا ہونے کے بجائے سیدھا بن رہا ہے. تو پلس کا مطلب ہے میگنیفیکیشن پازیٹیو کا مطلب ہے کہ امیج ایریکٹ ہے، اور 2 سے مراد یہ ہے کہ امیج سائز آبجیکٹ سائز سے ڈبل سائز میں بن رہا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آبجیکٹ ڈسٹینس وہ فوکل لینتھ سے بھی کم ہو، when the object distance is less than the focal length تو کیا ہوگا، بٹ گریٹر دین دا زیرو، زیرو سے گریٹر ہوگا. تو پھر کیا ہوگا کہ نمبر فرسٹ دا امیج ڈسٹینس از گریٹر دین دا آبجیکٹ ڈسٹینس، یعنی 10 از گریٹر دین 5. پھر دوسری نمبر پر یعنی امیج ڈسٹینس جو ہے وہ آبجیکٹ ڈسٹینس سے زیادہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ امیج ورچوئل بنے گا کیونکہ ڈسٹینس نیگیٹو آ رہا ہے، امیج ڈسٹینس نیگیٹو آ رہا ہے، اس کا مطلب کہ میگنیفیکیشن اس کی جو امیج ہیں وہ ورچوئل ہیں. ورچوئل کا مطلب یہ ہے کہ اسکرین کے اوپر نہیں بنتا بلکہ لینس کے اندر بنتا ہے. اور نمبر تھرڈ انفارمیشن ہمیں یہ ملتی ہے کہ دا امیج از اپرائٹ. اپرائٹ مینس جو اسٹریٹ ہے، سیدھا ہے، کیونکہ میگنیفیکیشن پازیٹیو آ رہا ہے. اور نمبر لاسٹ انفارمیشن اس سے یہ بن رہی ہے کہ دا امیج از گریٹر دین دا آبجیکٹ. اور امیج جو ہے وہ آبجیکٹ سے امیج جو ہے آبجیکٹ سے بڑا ہوگا، لارجر ہوگا، ڈبل ہے، کیونکہ میگنیفیکیشن کی ویلیو 1 سے بڑی آ رہی ہیں. تو یہ تھا ہمارا جو ہے شارٹ ایگزامپلس کے اوپر کہ ایک آبجیکٹ کو لینس کے سامنے رکھنے کے لیے ہمارے پاس 5 پوزیشن ہوتی ہیں. ایک جو ہیں جو گریٹر دین دا سینٹر آف کرویچر، ڈبل آف دا فوکل لینتھ. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈبل آف دا فوکل لینتھ کے ایکول ہو جائیں، یعنی ایک سینٹر آف کرویچر کے اوپر. اور تیسرا پوزیشن ہے کہ سینٹر آف کرویچر اور پرنسپل فوکس کے درمیان. اور چوتھا پوزیشن ہے کہ ایٹ دا پرنسپل فوکس. اور پانچواں پوزیشن ہے کہ جب لینس اور پرنسپل فوکس کے درمیان ہو جائے گا تو پھر امیج بنتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 5 پوزیشن میں سے 3 پوزیشنس کے اوپر ریئل امیج بنتا ہے، behind the center of curvature, at the center of curvature and between the center of curvature and principal focus. یہاں پر ریئل امیج بنتا ہے. اور ایک جو ہے ورچوئل امیج بنتا ہے جب آبجیکٹ لینس اور پرنسپل فوکس کے درمیان میں ہو. اور ایک پوزیشن وہ ہے جہاں پر نہ ریئل امیج بنتا ہے نہ ورچوئل امیج بنتا ہے، اور وہ ہے جب آبجیکٹ ایگزیکٹ سینٹر پرنسپل فوکس کے اوپر ہو تو وہاں پر کوئی امیج نہیں بنتا، اور اگر بنے گا بھی تو انفائنائٹ ڈسٹینس کے اوپر بنے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا جو ہے شارٹ ایگزامپل. اس کو آپ بار بار ریپیٹ کریں اور خود اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں. امید ہے آپ کا جو ہے نومیریکل آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا.